الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ دوزخ کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیوں پر چلنا آسان بنا دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور روزہ جنت کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے، روزہ دوزخ کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کو پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آج پوری دنیا اس صورتحال کے اندر کہ جب ہم رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، پوری دنیا کرونا کی وبا کا شکار ہے۔ کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ کیا ترقی یافتہ ممالک، کیا ترقی پذیر ممالک اور کیا پسماندہ ممالک، یہ وبا معلوم انسانی تاریخ میں وہ وبا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ہی اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ایسے حالات میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ آج کم و بیش آدھی دنیا کے اندر پہلی تراویح ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پاکستان کے اندر پہلا روزہ ہوگا۔ ایسی صورتحال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، قرآن عظیم الشان ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس سلسلے میں آج ہمارے درمیان محترم اسامہ بن رضی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی کراچی موجود ہیں۔ وہ آپ کو رمضان المبارک کے اس انقلابی پیغام سے آشنا کریں گے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان حالات کے اندر کہ جب یہ وبا پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے، امت مسلمہ اپنا کیا کردار ادا کرے۔ تو میں درخواست کروں گا محترم جناب اسامہ رضی صاحب سے کہ وہ مخاطب ہوں۔ شکریہ منیم بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ محترم جناب منیم ظفر بھائی، امیر جماعت اسلامی ضلع بستی، اور ضلع بستی اور اس کے علاوہ فیس بک پہ جہاں جہاں جو لوگ اس وقت موجود ہیں، تمام معزز خواتین و حضرات،
ابھی آپ کے سامنے یہ بات منعم ظفر بھائی نے بیان کی کہ اس وقت ہم ایک بڑی منفرد اور انسانی تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ عجیب و غریب اس اعتبار سے ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک وبائی بحران سے دوچار ہے۔ کورونا وبائی بحران نے پوری دنیا کے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس وقت دنیا بحیثیت مجموعی ایک ملک کہہ لیں، ایک شہر کہہ لیں، ایک اکائی کہہ لیں، آج کل کی زبان میں ایک پیج پر کہہ لیں، دنیا ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مربوط ہے، اور دنیا کی تنابیں اس طرح کھنچ گئی ہیں کہ دنیا بھر کے تمام انسان ایک ہی کیفیت سے دوچار۔ اور اس بحرانی کیفیت نے انسانوں کو دو چیزوں کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ پہلی چیز آئسولیشن ہے، تنہائی ہے، علیحدگی ہے، دوری ہے، فاصلہ ہے، اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہ خوف کی کیفیت ہے۔ ان دونوں کیفیات میں رہتے ہوئے انسان اس وبا سے دوچار ہے، اور اس اعتبار سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس جنوبی ایشیا میں ہم موجود ہیں، اسے آپ اگر پرانا سابقہ انڈوس پاک سب کانٹیننٹ کے تناظر میں دیکھیں تو بڑی حد تک یہ خطہ ایسا ہے کہ جہاں پہ وبائی مرض کی شدت اس طرح موجود نہیں ہے۔ اس کی شدت کی کیفیتیں مختلف ہیں مختلف جگہوں پہ، یورپی ممالک میں، امریکہ میں، خود چائنا میں جہاں ابتدائی طور پہ اس کا ظہور ہوا، لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں تو دنیا کے جو خطے موجود ہیں اس میں یہ خطہ جس میں ہم موجود ہیں یہ اس شدت کے ساتھ موجود نہیں ہے، یہ اس کا ایک پہلو اس ریجن کے اندر موجود ہے۔ اس ماحول اور اس فضا میں ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ میں رمضان کے اس موضوع پر اس تناظر میں گفتگو سے پہلے کچھ باتیں تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ چند اصولی سی باتیں ہیں، بنیادی سی باتیں ہیں، چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی موضوع ہو، کوئی مذہبی فریضہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہمیں ابتدائی طور پہ بنیادی طور پہ چند امور کو اپنے سامنے لازماً رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اس کی فکر کی بنیاد پہ جنم لیتا ہے۔ اگر فکر صحیح ہوگی تو علم صحیح ہوگا، اور اگر انسان کی فکر اور انسان کا علم صحیح ہوگا تو ہی وہ صحیح عمل کی جانب چل سکے گا۔ لیکن اگر اس کی فکر میں کجی ہوگی، ٹیڑھ ہوگی، غلطی ہوگی، خامیاں ہوں گی، نقائص ہوں گے، تو وہ سارے اثرات اس کے عمل کے اوپر بھی مرتب ہوں گے۔ ایک صحیح علم صحیح عمل کو جنم دیتا ہے، اور ایک صحیح عمل اس علم اور اس فکر کو تقویت دیتا ہے۔ علم اور فکر اگر کمزور اور غلط ہوگی تو وہ کمزور اور غلط عمل کو جنم دے گا، اور کمزور اور غلط عمل سے فکر اور علم کا اضمحلال یا اس کی خامی اور اس کا غلط ہونا وہ اس سے بے نقاب ہوگا۔ لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے، بات اور گہری ہے۔
انسان کی فکر اس کے بنیادی تصورات اور عقائد سے جنم لیتی ہے، اور یہ بنیادی تصورات انسان اور اس کی زندگی سے متعلق اس کے بنیادی تصورات ہیں، آغاز اور انجام سے متعلق اس کے بنیادی تصورات ہیں، اور یہ وہ تصورات ہیں کہ ہر انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کو یہ تصورات قائم کرنے پڑتے ہیں، اور اگر وہ قائم نہ کرے تو خود بخود اس کے وجود میں قائم ہو جاتے ہیں۔ ازل کیا ہے، ابد کیا ہے، آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا، دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا، دنیا کو کس نے پیدا کیا، میں کون ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، میرا اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ تعلق کی بنیاد کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں پیدا ہوا۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن سوالات کا جواب انسان تلاش کرتا ہے، اور اس کے حصول کا کوئی مستند ذریعہ آج تک انسان دریافت نہیں کر سکا، یعنی مستند ان معنوں میں کہ جسے ہم آج کی زبان میں، سائنسی زبان میں، ثابت شدہ حقائق کی صورت کہہ لیں آپ، کہ سائنسی معلومات کی بنیاد پر جو انسان جو علم اخذ کرتا ہے، وہ طریقہ، وہ چیزیں آج تک انسان اس حوالے سے تخلیق نہیں کر سکا، یا اس کی رسائی وہاں تک نہیں۔ ازل اور ابد کی فصیلیں اتنی بلند ہیں کہ انسان اگر مریخ پہ بھی چلا جائے تو ازل کے اس پار جھانک کے نہیں دیکھ سکتا کہ وہاں پہ کیا ہے، اور اس سے بھی آگے چلا جائے تو ابد کے اس پار جھانک کے نہیں دیکھ سکتا کہ وہاں پہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کچھ نہ کچھ خیالات قائم کرنے پڑتے ہیں، اور وہ قائم نہ کرے تو انسان کے اندر خود بخود قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، یا خود دنیا خدا نے نہیں بنائی ہے، تو جو بھی چیز وہ قائم کرے گا، تصور قائم کرے گا، وہ اس کے عقیدے کی شکل میں اس کے وجود کا حصہ بن جائے، اور اسی عقیدے سے، اسی بنیادی تصور سے اس کے افکار جنم لیتے ہیں، اور انہی افکار کی بنیاد پہ اس کا عمل وجود میں آتا ہے۔ تو اس کی یہ فکر اور اس فکر سے پیدا ہونے والے علوم، اور پھر اس سے جنم لینے والا اس کا عمل، ان کی درستگی کا ایک معیار یہ ہے، اور اس بنیاد کے اوپر ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ صحیح فکر صحیح عمل کو جنم دیتی ہے، اور صحیح عمل فکر کی پختگی اور اس کی تعمیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور کورونا نے اس بات کو بہت زیادہ واضح اور بے نقاب کر دیا ہے، کہ پوری دنیا ایک عالمی وحدت ہے۔ اس دنیا کی تقسیم کا تصور ایک اعتبار سے باطل تصور ہے، غلط تصور ہے۔ دنیا کی جغرافیائی تقسیم انسانوں کی اپنی پیدا کردہ ہے، ورنہ دنیا ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اور آج کی اس ابلاغی دنیا میں، کمیونیکیشن کی دنیا میں، اور جو نئے ذرائع وسائل انسان نے پیدا کر لیے ہیں، اس کی بنیاد پہ انسان کا باہمی تعلق بھی ایک وحدت کی شکل میں ابھر کر سامنے آ گیا ہے۔ اس کا اظہار بڑے بے رحم انداز میں اس کورونا وائرس کی شکل میں ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان، ہم چاہے جس مسئلے پہ بھی بات کریں، چاہے ہم رمضان کے مسئلے پہ بات کریں، روزے کے مسئلے پہ بات کریں، نماز کے مسئلے پہ بات کریں، اسلام کے کسی اور مسئلے کے اوپر بات کریں، تو ہمیں اس کو اس کے پورے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ جس طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ دنیا ایک ناقابل تقسیم اکائی ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی ایک ناقابل تقسیم وحدت اور اکائی، اور انسان اس ناقابل تقسیم زندگی کو ایک نظام زندگی، ایک ناقابل تقسیم نظام زندگی کے ماتحت زندگی گزارتا ہے۔ تو انسان کو اپنے تمام معاملات و مسائل اور موضوعات کو اس نظام کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں کون سا نظام ہے؟ اور جب ہم اسلام پر بات کر رہے ہیں
تو ہمیں اسلام کے حوالے سے بھی یہ بنیادی بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام محض رسومات بندگی کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس میں رسومات بندگی بھی ہیں، جس میں سے روزہ خود ایک رسم بندگی ہے، طریقہ بندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، لیکن یہ اس مجموعی کل کا ایک جز ہے، اور آپ جز کو کل سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح سے سمندر کا ایک قطرہ لیں یا پورا سمندر کہلائے گا پانی، اور اس کے جو باہمی، اس کے جو بنیادی خواص ہیں اس قطرے کے اور پورے سمندر کے وہ ایک ہی ہوں گے، مزاج ایک ہوگا، ذائقہ ایک ہوگا۔ جس طرح سے ایک درخت میں پیدا ہونے والے ایک پھل کا ذائقہ ایک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک درخت میں جو پھل پیدا ہو رہے ہوں تو ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوگا، ایک کھٹا آم ہے، ایک میٹھا آم ہے، ایک جگہ سیب نکل آیا، ایک جگہ انگور نکل رہے ہیں۔ ایک درخت کے اوپر ایک ہی پھل نکلے گا، ایک ہی مزاج اور ایک ہی ذائقے کا ہوگا۔ نظام زندگی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اسلام ایک نظام زندگی ہے جو دنیا میں ابھی قائم نہیں ہے، لیکن ہم اس کے ایک جز روزے کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب ہم روزے پر بات کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کو اس کے پورے نظام کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا، اور نظام کے تناظر میں ہم جب اس کو دیکھیں گے تو اس کو سمجھنے کا سب سے بہترین اور احسن حوالہ اگر کوئی ہے تو وہ نبی پاک آقائے دو جہاں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن پر لاکھوں درود اور سلام ہوں، ہم اور ہمارے ماں باپ قربان ہوں اور لاکھوں اور کروڑوں بار قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو بحیثیت نظام زندگی دنیا میں قائم کیا، اور اس نظام زندگی کو دنیا میں غالب کرتے ہوئے، قائم کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری جد و جہد میں، اس پورے عمل میں یہ روزہ کہاں آیا، کہاں سے آیا، کب آیا، کس سیاق و سباق کے ساتھ آیا، کیا اس کا پس منظر ہے، کیا تناظر ہے، اس کو سامنے رکھ کر جب ہم کسی چیز کو، اس روزے کو یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کی صحیح حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوگی۔ وہ گویا علمی اور فکری اعتبار سے بھی پھر ٹھیک ہوگا، اور اس فہم کے ساتھ جو عمل جنم لے گا وہ عمل درست قرار پائے گا۔ لیکن اگر آپ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں اور اس کے سیاق و سباق کو ہٹا دیں اور معروضی طور پہ روزے کے اوپر بات شروع کر دیں تو بات تو غلط تو کوئی بھی اس کو نہیں کہے گا، لیکن جو منہج رسول ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہوگا، اور اس کو اس پورے تناظر میں ہم کبھی بھی سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ جو کسی بھی چیز کو ہم اس کے کل کے تناظر میں سمجھتے ہیں، اور جز کو کل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو روزہ ایک جز ہے اس پورے کل کا، اس نظام اسلام کا ایک جز ہے، اور اس جز کی حیثیت بھی اس کی رسومات بندگی سے متعلق ہے، یعنی یہ جز کا جز ہے۔ تو اس جز کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اسلام کے ساتھ ہی فرض نہیں کر دیا تھا۔ نبی کریم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے تھے، اور 13 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے۔ تو جو ابتدائی 13 سال ہیں اور جو مکی دور کہلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو مکی دور کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور کہ جہاں اسلام کو غلبہ حاصل نہیں تھا، اسلام بحیثیت نظام زندگی دنیا کے اندر کہیں قائم نہیں تھا، یا اس کو پاؤں ٹکانے کی اور وہاں پر پاؤں جمانے کا موقع نہیں مل رہا تھا ایک نظام زندگی کی حیثیت میں۔
ایک فکر کے طور پہ، ایک نظریے کے طور پہ، ایک دعوت کی حیثیت سے، ایک پیغام کی حیثیت سے، ایک تحریک کی حیثیت سے یہ مکے میں موجود تھا. لیکن یہ تحریک سے ایک نظام زندگی بن جائے، ایک ریاست اور حکومت بن جائے، اس کی یہ حیثیت مکے میں نہیں تھی. اس حیثیت میں یہ مغلوب تھا. اور مکے میں چونکہ بنو قریش کے سرداروں کی سرداری کا نظام قائم تھا، تو ان سرداروں کو وہاں پر بالادستی حاصل ہوتی ہے، اور جس کو بالادستی حاصل ہوتی ہے اسی کا نظام دنیا میں قائم ہوتا ہے. تو 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، اور نہیں معلوم ہو تو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، اور نہیں معلوم ہے تو معلوم ہونی چاہیے، کہ اس پورے 13 سال کے عرصے میں، جس میں سال انہی 365 دنوں پر مشتمل ہوتا تھا، اسی 12 مہینے کا سال مکے میں بھی آتا تھا، یہ رمضان کا مہینہ 13 سال مکے میں بھی آتا رہا. لیکن اسلام کے آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا. اور آپ کو یہ بات جان کر شاید مزید حیرت ہو کہ روزے مسلمانوں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیے تھے، لیکن وہ جو کفار مکہ تھے وہ روزہ رکھتے تھے. روزہ کوئی بالکل اجنبی چیز نہیں تھی. جو بنو قریش تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے لوگ، عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا. لیکن مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک روزہ بھی فرض نہیں کیا. اور اس میں خود ایک سوال موجود ہے کہ اسلام تھا اور روزہ نہیں تھا. یہ کیسا اسلام تھا؟ بلکہ آپ کو شاید اس بات پہ بھی، اگر یہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ مسلمانوں پر روزہ ہی نہیں، حج بھی فرض نہیں تھا. حالانکہ جس جگہ اسلام کا آغاز ہوا، جہاں اسلام کی سب سے اس انسانی تاریخ کی افضل ترین تحریک، افضل ترین نبی کی قیادت میں برپا تھی، اس مکہ مکرمہ میں، جہاں پورے جزیرہ عرب سے اور دنیا بھر سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، حج ہوتا تھا، طواف کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے، اسلام میں اس پورے 13 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج فرض نہیں کیا. غیر مسلم حج کرتے تھے، مسلمانوں کے اوپر حج فرض نہیں تھا. کوئی ایک روایت بھی اس طرح سے نہیں ملتی ہے کہ جس میں واضح طور پہ یہ بات پوری طرح سے بیان کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے 13 سال کے عرصے میں کوئی ایک بھی حج ادا کیا. ہاں، یہ باتیں ضرور ہمارے سامنے آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ دعوت کا کام کرتے تھے. اور دعوت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ تھی کہ جس کو بالکل ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ فاتحہ اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کی صورت میں دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی. اور وہ واقعہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ایک مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر تشریف فرما تھے، کھڑے ہوئے تھے، اور یہ پہلی وحی کے بعد ایک وقفہ آیا ہے نزول وحی کا، جس کے بارے میں عمومی رائے یہ ہے کہ تقریباً 3 سال کا عرصہ، یعنی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا آغاز ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت کے اوپر فائز ہوتے ہیں.
پھر گھر تشریف لاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، پھر آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نزول وحی میں ایک وقفہ آتا ہے، اور اس وقفے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایک اضطراری کیفیت میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، ایک موقع پر آپ اسی کیفیت میں پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے کہ آپ نے آواز سنی، یا محمد یا محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کھول دیے، اور ان پروں کے کھولنے کے نتیجے میں یہ آسمان چھپ گیا، آسمان کا کوئی گوشہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں پہلی مرتبہ دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر تشریف لائے اور پھر لیٹ گئے۔ یعنی روایات کا اگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو یہ کیفیت 2 دفعہ نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اور جیسے ہی لیٹتے ہیں تو پھر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن ہوتا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، اور کیا کرو؟ اپنے رب کی بڑائی اور اس کی کبریائی دنیا کے اندر قائم کرو۔ تو جو دعوت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، وہ اس روئے زمین کے اوپر اللہ کی کبریائی قائم کرنا، اور کبریائی اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جس کی کبریائی پر مبنی نظام زندگی دنیا کے اندر کام کرتا ہے۔ یعنی کبریائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ اللہ کی کبریائی ہو گئی، یہ بھی ہے، لیکن یہ ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ کی کبریائی قائم کرنے کا مطلب اس روئے زمین پر اللہ کی بڑائی پر مبنی نظام زندگی انسانوں کے اوپر قائم کرنا ہے، اور تمام بڑوں کی بڑائی کو زمین بوس کر دینا، تمام بڑوں کی بڑائی کو اس روئے زمین سے مٹا دینا، تمام متکبرین کی بڑائی کے گھمنڈ کو پاش پاش کر دینا، ان کے بتوں کو چکنا چور کر دینا، اور اس پورے نظام کو جس کی بڑائی اور کبریائی انسانوں کے اوپر قائم ہوتی ہے، اس پورے نظام کو اس روئے زمین سے مٹا دینا، اور اس کو مٹا کر اللہ کا نظام زندگی اور نظام حاکمیت اس دنیا کے اندر قائم کرنے سے اللہ کی کبریائی قائم ہوتی ہے۔ یہ اسلام کی دعوت تھی، اور اس کا آغاز بالکل آغاز اسلام اور آغاز نبوت سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس اعتبار سے دیکھیے، میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جا رہا، ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو قابل مزید محسوس ہو رہی ہو کہ اس کو مزید کھول کے بیان کیا جائے۔ چلیں ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ یمنی تھے، یمن سے آتے تھے، عطر کے تاجر تھے، اور مکے میں حج اور عمرے کی غرض سے آتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ان کے دوست تھے، انہی کے ساتھ یہ ٹھہرتے تھے، ان کے پاس۔ وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں ایک دن ایک دفعہ مکے آیا اور حضرت عباس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور نماز کی کیفیت میں، جیسے ہم نماز کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاتون تشریف لائیں اور وہ بھی ان کے پیچھے اسی طرح کھڑی ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا آیا اور وہ بھی ان کے پیچھے اسی طرح سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا تو میں نے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا مکے میں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ عفیف، یہ جو نوجوان آگے کھڑا ہوا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، اور اس کا نام محمد،
اور اس کے پیچھے جو خاتون کھڑی ہیں یہ اس کی بیوی ہیں، ان کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ان کے ساتھ جو لڑکا کھڑا ہوا ہے اس کا نام علی۔ اور جو نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ایک روایت میں اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عباس عفیف کندی سے کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں اللہ کے جس دین کو لے کر آیا ہوں اس کی اللہ کے اس دین کی حاکمیت قیصر و کسریٰ تک محیط ہوگی۔ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ دین قیصر و کسریٰ کے اوپر بھی غلبہ پائے گا۔ حالانکہ عفیف یعنی بالکل ابتدائی دور ہے، عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت ایمان لے آتا تو میں ان 3 میں کا چوتھا ہوتا، یعنی 3 ہی لوگ ایمان لائے تھے اس وقت، لیکن جو دعوت تھی اور جو پیغام تھا، اور اس پیغام اور اس نبوت کے تعارف میں یہ بات موجود تھی کہ دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دنیا میں اٹھا ہوں، اور یہ جو غلبہ دین کی تحریک ہے یہ اس وقت کی دونوں سپر طاقتوں کے اوپر یہ تحریک اور یہ دعوت غلبہ پائے گی، یہ قیصر کے اوپر بھی غلبہ پائے گی اور کسریٰ کے اوپر بھی غلبہ پائے گی۔ اور یہی اللہ کی کبریائی ہے کہ یہ ان ساری بڑی طاقتوں کی بڑائی اور ان کی کبریائی اور ان کا گھمنڈ اور ان کا غرور اور ان کا سارا تام جھام یہ سب زمیں بوس ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر اللہ کا دین غلبہ پائے گا۔ اسی غلبے کو آج کی زبان میں انقلاب بھی کہا جاتا ہے، گویا ایک انقلابی دعوت تھی، اور اس دعوت میں یہ بات موجود تھی کہ یہ نظام، ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ میں جس جانب آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نظام کے غلبے کی تحریک اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کے اندر برپا تھی۔ اسلام تھا، اسلام کا یہ تعارف موجود تھا، لیکن اسلام میں روزہ نہیں تھا۔ اس وقت لوگ حج کرنے آتے تھے تو مسلمان بھی ان کے ساتھ حج نہیں کرتے تھے بلکہ دعوت کا کام کرتے تھے، اور دعوت سے مراد یہ تھی کہ وہ غلبہ دین کی دعوت تھی۔ یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں اس کو اور کھول کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ 13 سال اسلام مکے میں جد و جہد کرتا رہا، پنجہ آزمائی کرتا رہا، سرداروں کے ساتھ، سرداران قریش کے ساتھ ایک زبردست کشمکش برسر زمین موجود تھی، لیکن اس اسلام میں روزے نہیں تھے، نماز بھی اس طرح سے نہیں تھی جیسی نماز 5 وقتہ آج ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس سے اسلام کا جو منہج نبوت ہے، جو مزاج نبوت ہے، اس کے مطابق اسلام کو سمجھا جائے تو اس میں سر فہرست جو چیز نکل کر آتی ہے وہ اقامت دین ہے۔ اقامت صلاۃ کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس وقت اقامت صلاۃ اس طرح تھی ہی نہیں۔ آج دیکھیے ہم اقامت صلاۃ پہ بہت سنجیدہ ہیں، اس کرونا وائرس کی وجہ سے ایک مخصوص حالات پیدا ہوئے، اور ہم اپنے ان جذبات کے ساتھ، اپنے جذبات اور رمضان کے مہینے میں اقامت صلاۃ، اقامت تراویح، یہ سب چیزیں اہم ہیں، لیکن میں جس جانب آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ہم جتنا سیریس ہیں، اور ہمیں سیریس ہونا چاہیے، اور اس جذبے کی، یہ جذبے ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی اسی طرح سے قدر ہونی چاہیے، لیکن ان جذبوں کے اندر جو جذبہ، جس جذبے کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے اور ہونی چاہیے لیکن وہ اس وقت اس طرح سے موجود نہیں ہے، وہ اقامت دین ہے۔ اقامت دین کے لیے ہم اتنے سیریس کیوں نہیں ہیں؟ اقامت دین نہ ہونے پہ ہمیں غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ اور جو مزاج نبوت ہے، جو اصل اسلام ہے، 13 سال تک جب تک اسلام مغلوب تھا اللہ تعالیٰ نے روزے بھی فرض نہیں کیے۔
گویا روزوں کی فرضیت کا اسلام کے غلبے سے بڑا گہرا تعلق. یہ روزے اللہ تعالیٰ نے کب فرض کیے مسلمانوں پر؟ یعنی ایک مرحلہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اب مکے کے اندر اس دعوت کے غلبے کا اسکوپ نہیں ہے، اور سرداران قریش اب اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. طائف کا تجربہ بھی سامنے آ چکا تھا. تو جس سرزمین پہ اس کا امکان نظر آیا وہ سرزمین مدینہ منورہ تھی. یثرب سے قافلے آئے حج کی غرض سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر ان سے رابطہ ہوا، اور رات کی تاریکیوں میں ایک ملاقاتیں ہوئیں، معاہدے طے پائے، اور یہ طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، مدینہ منورہ تشریف لائیے، ہم اس تحریک کا دست و بازو بنیں گے، ہم اس کے لیے اپنی جانیں لڑائیں گے. اس کام کو کرتے ہوئے اگر ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں، اگر ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، تو ہم اس جد و جہد میں، اس انقلاب کے لیے، اس غلبہ دین کے لیے ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے، اور اس راستے اس دین کو غالب کرنے کے لیے بھرپور جد و جہد کریں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آپشن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی ہجرت کے پہلے سال روزے فرض نہیں ہوئے، روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے. اور ہجرت کے دوسرے سال بھی کب فرض ہوئے؟ اس موقع پر فرض ہوئے جب مسلمانوں کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور جو اسلام کے غلبے کی فیصلہ کن جنگ تھی، جسے آپ تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں. جب مسلمانوں پر یہ غزوہ بدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوئی، یہی وہ موقع تھا کہ جب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے فرض کیے گئے. اس اعتبار سے ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے باہمی طور. یہ ایک علمی حقیقت ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جو روزے پر بات کرتے ہوئے یہ بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اگر آپ آئسولیشن میں کوئی بات کریں تو بات کرنے کو تو جتنی چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے معاشرے میں، آج کی ملت اسلامیہ میں، روزے کے مسائل پر، روزے کے فضائل پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے، لیکن روزے کے پیچھے جو روح رمضان ہے، جو روح صوم ہے، جو مقاصد اسلام ہیں اور جو مقاصد صوم ہیں، ان کے اوپر زیادہ بات نہیں ہوتی. اور بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ روزے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس کا مقصد جو ہے وہ حصول تقوی ہے. حالانکہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تم 30 دن یہ کام کرو گے تو اس سے توقع ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کا مقصد یہ ہے، اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. اللہ تقوی کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ روزے کی فرضیت کا حکم قرآن کریم میں صرف ایک جگہ بیان ہوا ہے. جیسے صلاۃ کا حکم ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اس کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں، لیکن روزے کی فرضیت کا حکم پورے قرآن میں صرف ایک جگہ بیان ہے، اور وہیں اس کی فرضیت کا مقصد بھی بیان ہے. آگے چل کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزے کا مقصد کیا ہے. یعنی اسلام کی فرضیت کا مقصد کچھ اور تھا تو روزے کی فرضیت کا مقصد کچھ اور ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روزے کی فرضیت بھی اسلام کے مقاصد کی تکمیل کا ایک مرحلہ تھی اور ایک ذریعہ تھی. چنانچہ جب روزہ فرض کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا کہا گیا؟ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت، سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے. اور یہاں پہ قرآن کریم کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے،
وہ لفظ ہے فرقان، فرق پیدا کرنے والی چیز. یہ کتاب فرق پیدا کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، سیاہ اور سفید کے درمیان، اندھیرے اور اجالے کے درمیان، نور اور ظلمت کے درمیان. یہ کتاب فرق پیدا کرنے والی کتاب ہے. یہ کوئی اس طرح کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی ایک چیز پڑھیں اور ایک مخصوص نصابی کوئی چیز حاصل کر لیں. یہ اس طرح کا نصابی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک تحریک اور کشمکش اور نظاموں کی کشمکش سے گزرتا ہوا نظام کے غلبے کا ایک عمل ہے جو مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور جس کی مختلف ترجیحات ہیں. مغلوبیت کے دور میں ایک ترجیح کا نظام ہوگا، غلبے کے دور میں ترجیح کا دوسرا نظام ہوگا، یا اس میں مزید چیزیں اس کا حصہ بنیں گی. تو یہ جو نظام ترجیحات ہے یہ امت کو سمجھنا پڑے گا. اس کے بغیر روزے کی روح تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو قرآن کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے فرقان کا، تو دیکھیے میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ یوم فرقان کیا، عملاً فرقان کیا ہے، تو اس کے بارے میں خود قرآن کریم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ جو یوم بدر تھا نا، 17 رمضان المبارک، جس میں معرکہ بدر رونما ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یوم بدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ یوم فرقان ہے. یعنی یہ جو کتاب علم قرآن ہے، اس کا عمل قرآن کیا ہے؟ میدان بدر. پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. اب دیکھیے پہلی مرتبہ روزے فرض ہو رہے تھے مسلمانوں پر، تو ایسا نہیں ہوا تھا، یہ مزاج نبوت نے یہ چیز لوگوں کو نہیں بتائی تھی، اور یہ اس وقت کا کلچر نہیں تھا کہ اب سب چیزیں چھوڑ دو، بس روزہ ہے اور رمضان ہے اور تلاوت ہے اور صرف نمازیں ہیں اور صرف دعائیں ہیں اور صرف ذکر و اذکار ہے، بقیہ اور چیزیں نہیں کریں. بھئی اصل کام، اصل چیز یہ ہے کرنے کی. لوگ اس کو اصل چیز اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے بقیہ چیزوں کی حیثیت ثانوی ہے. حالانکہ ہوا کیا؟ یہ تو نبی طے کرے گا نا کہ کس چیز کو ترجیح حاصل ہے، یا ہم ہر آدمی تو طے نہیں کر سکتا. 12 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میدان بدر کی طرف تشریف لے جانے. یعنی روایتی مذہبی ذہن اگر ہوتا تو وہ تو آدمی سوچتا ہے کہ رمضان کے مہینہ ہے، جنگ کسی اور مہینے میں لڑ لیں گے. رمضان کا مہینہ تو عبادات کا مہینہ ہے. دیکھیے عبادات کا تصور بھی، پھر ہر چیز، یہ جو میدان بدر کی طرف جا رہے تھے یہ بھی تو عبادت تھی نا، یہ کوئی غیر عبادت تو نہیں ہے. اور اس کو فوقیت حاصل ہوئی، ترجیح دی گئی اس کو. پہلی مرتبہ روزے فرض ہو رہے ہیں. تو یہ ہوا تھا. اور پھر آپ دیکھیے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، روزے فرض تو کیے گئے ہیں تم پر، لیکن یہ فرض ایسا نہیں ہے کہ تم اس کے لیے اپنی جان قربان کر دینا. یعنی آپ اس پورے ذہن، اس پورے مزاج، اس پوری سوچ، اس آہنگ کو تو سمجھیے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیجئے کہ جو چیز، جس چیز کو آج کا مذہبی ذہن اصل اور بنیادی چیز کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے جان مت دے دینا. حالت روزہ میں جان جانے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دینا چاہیے، جان بچا لینی چاہیے. روزے کے لیے جان قربان کرنے کا حکم نہیں ہے. لیکن جب پہلی مرتبہ روزے فرض ہوئے اور میدان بدر کی طرف گئے تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں اپنی جان بچانا. تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، لازماً بیماری کی حالت میں جان جا رہی ہو، روزہ بھی توڑوں گا. ایسا بھی ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جان پہ بنی ہوئی ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، نہیں روزہ نہیں توڑوں گا. روزے کے لیے اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے. یہ بات صحیح نہیں ہے. جو حالت روزہ میں
جان قربان کرے گا روزے کی خاطر، وہ جائز، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرے گا، وہ غلط کام کرے گا۔ حالت روزہ میں جان جانے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دینا چاہیے، جان بچا لینی چاہیے۔ حالت نماز میں جان جانے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینی چاہیے، جان بچا لینی چاہیے۔ لیکن خدا کے دین کے قیام کے لیے جان لڑانے کا حکم دیا گیا ہے، جان کھپانے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ماہ رمضان میں میدان بدر پہنچ کر اپنی اس سنت کو قائم کر کے قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے سنت مبارکہ قائم فرمائی۔ اور یہی حکم بھی ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا، اگر کوئی مریض ہے او علی سفر، یا سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے، قضا کر لے۔ پھر آگے چل کر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہاں پہ پھر روزے کا مقصد بیان فرماتے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں اگر ایک اور سوال عرض کروں اس آیت مبارکہ کی تفہیم کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ انسان کو اگر بھوک لگ رہی ہو اس کا کھانا بند کر دیں، آپ پیاس لگ رہی ہو پانی بند کر دیں، تو یہ انسان کے ساتھ نرمی ہے یا سختی؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اس دنیا کے اندر قائم کرو۔ روزے کا مقصد بھی اللہ کی کبریائی قائم کرنا ہے۔ اور میدان بدر کی صورت میں اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو متکبرین مکہ تھے ان کی سرکوبی فرما دی تھی، اور اس دنیا میں اسلام کے غلبے کا راستہ کھل گیا تھا۔ وقت ختم ہو گیا ہے اور میں اپنی اس بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے، مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے سوالات، بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ آخری بات ایک ضرور عرض کروں گا چونکہ کورونا کے حوالے سے بھی چیزیں معلوم ہیں، وہ یہ ہے کہ کورونا کی اس وبا کے بحران سے اس دنیا کی اصل چہرہ، اس دنیا کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے کہ دنیا اتنی ساری ترقی کے باوجود انسانوں کی فلاح کے لیے ناکام و نامراد ہے، اور اس کی زیادہ توجہ اس دنیا کے اندر اس وقت نظام سرمایہ داری ہے۔ سرمایہ کو کبریائی حاصل، اور نظام سرمایہ داری ایک عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی شکل میں انسانوں کا خدا بنا ہوا ہے، انسانوں کا رب بنا ہوا ہے، اسی کی پرستش کی جاتی ہے، یہی مقصد ہے زندگی۔ لیکن یہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام لوگوں کی صحت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ یعنی غضب خدا کا کہ ایک دنیا کے 1% لوگوں کے پاس اس وقت جو ارتکاز دولت ہے، ارتکاز سرمایہ ہے، وہ دنیا کے 7 ارب انسانوں کے پاس جو سرمایہ موجود ہے اس کا ڈبل، اس کا دگنا ہے۔ تو یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ ارتکاز سرمایہ کا ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں سرمایہ کو انسانوں کے اوپر غلبہ اور بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک باطل نظام ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ انسان سرمایہ کا محتاج اور سرمایہ کا غلام ہے، اور یہ غلامی کے شکنجہ، یہ جو سرمایہ کی غلامی کا شکنجہ ہے، یہ ٹوٹنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس پھر سرمایہ ہوتا ہے وہ اسی نظام کے سرمایہ دار، ان کی کبریائی قائم ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو کریلا اور نیم چڑھا ہے، یہاں تو اس طرح کی سرمایہ داری بھی نہیں ہے۔
جس کے اندر سائنسی اور صنعتی نشوونما ہو. یہاں تو فرسودہ غلیظ جاہلیت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا جاگیردارانہ نظام ہے, انگریزوں کا چھوڑا ہوا ایک انتظامی ڈھانچہ, بیوروکریٹک سسٹم ہے, اور ان تینوں کے مغلوبے کو اس ملک کے اندر بھی غلبہ حاصل ہے, اور کہ جو اسلام کے نام پر بنا ہے. تو دنیا کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے, اور پوری دنیا کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے. تو جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات تو ہر آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ کورونا کے بعد کی دنیا بدلی ہوئی دنیا ہوگی. بدلی کیا بدلے گی؟ میں تو یعنی کوئی نجومی شاید یہ بات بتائے, لیکن جو بات واضح ہے وہ یہ بات تو واضح ہے نا کہ یہ جو موجودہ دنیا ہے یہ قابل زندگی, یہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے والا نظام نہیں ہے. یہ ایک ظالمانہ استحصالی نظام ہے. اس نے اس زندگیوں میں بحران پیدا کر دیا ہے. یہ جو بحران اس وقت پیدا ہوا ہے, یہ بات واضح ہے کہ یہ بحران انسانوں کے اندر تبدیلی کی امنگ اور خواہش کو بہت زیادہ بڑھا دے گی. اور یہ بھی اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو اس متکبر قوتیں ہیں ان کا جبر بھی بڑھ سکتا ہے. تو یہ جو تبدیلی کی خواہش غیر معمولی طور پر بڑھے گی اور ابھرے گی اور سامنے آئے گی, اور یہ جو اس کی متکبر, آج کے متکبر ہیں, ان کا جبر بھی بڑھ سکتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک بڑی کشمکش کا منظرنامہ پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسلمان اس کشمکش میں دنیا کے لیے ایک متبادل نظام کے علمبردار بن سکتے ہیں. تو یہ ایک پورا موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ یہ دو جملوں کے اندر یا ایک لمحے میں کوئی اس کے اوپر کوئی حتمی بات کر دی جائے. لیکن یہ منظرنامہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ ایسا ہوتا ہوا منطقی طور پہ نظر آ رہا ہے. تو دنیا کے اندر ایک نئے نظام کی پیاس بڑی شدت اختیار کرے گی, اور انسانوں کا انبوہ کثیر اس کے لیے اٹھتا ہوا اور اس کے اوپر مضطرب اور بے چین اور بحرانی کیفیت کے اندر آج اپنے آپ کو محسوس کر رہا. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک موضوع ہے. تو ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو نئے نظام کی سوچ ہے, جو فکر ہے, جو نئے نظام کے بنیادی تصورات ہیں, جو اس کا خاکہ ہے, اس کے لحاظ سے ایک اچھی علمی اور حکمت عملی پر مبنی کوئی عمل آگے بڑھائیں تاکہ آنے والے وقتوں کے چیلنجز کو ایڈریس کیا جا سکے. میں ایک بہت چھوٹے سے جملے میں اس حوالے سے کچھ کہنے کی میں نے کوشش کی ہے, اور پتہ نہیں بات کتنی کمیونیکیٹ ہو رہی ہے اور کتنی دور تک جا رہی ہے. لیکن یہ ایک پہلو ہے, یہ ایک موضوع ہے جس پر درد مندی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, اخلاص. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان حکومتوں کے پاس انسانوں جو متاثرین ہیں ان کا ڈیٹا ہی نہیں ہے. کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ غاروں کی دنیا میں ہیں کیا؟ اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوری قوم کو بھکاری بنا دیا, حالانکہ پیسہ بھی قوم کا ہے. اس طرح دے رہے ہیں جیسے خیرات دے رہے ہیں. بس حق دو تم ان کا, تمہارے پاس ان کا حق ان تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے, اس پہ شرمندگی بھی نہیں ہے. لوگوں کو فیکٹریوں سے نکالا جا رہا ہے, لوگوں کو عجیب و غریب کیفیت ہے, علاج نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, بھوک زیادہ سنگین مسئلہ بنتی چلی جا رہی ہے اس وقت. اور اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ یعنی اس وقت بھی جماعت اسلامی اور الخدمت سر فہرست ہے اس معاملے میں. تو بہرحال یہ مزید بات آگے بڑھ رہی ہے, تو میں بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اس موضوع کے
بڑے پہلو ہیں، بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے. سنجیدگی، یہ جو وبائی صورتحال ہوتی ہے یہ خود بخود نہیں ہوتی. تعاون کے بارے میں ایک مرتبہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وبا پرانی امتوں کی اوپر عذاب کے طور پہ آتی تھی، پھر یہ وبا ختم ہو گئی، اب یہ کہیں کہیں اس کا ظہور ہوتا ہے، تو جہاں اس کا ظہور ہو تم وہاں مت جاؤ، اور جو وہاں موجود ہو وہاں سے کہیں اور نہ جائے. تو اس میں احتیاط کی تعلیم بھی ہے، اور احتیاط توکل خداوندی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی تضاد نہیں ہے، اس کے ساتھ احتیاط ہونی چاہیے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، سوچنے کی، بات کرنے کی، سمجھنے کی. کسی چیز پہ بھی کام نہیں ہو رہا، ہر چیز سطحی ہے، اور یہ سطحی چیزیں دنیا میں ہمیں کوئی نمایاں مقام نہیں دلا سکیں گی. اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر پھر ہم کبھی پھر امت مسلمہ کبھی چودھری نہیں بنے گی اگر آپ ان چیزوں کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ غور نہیں کریں گے. اور کورونا نے ویسے بھی ہمیں ایک طرح سے تہنس کا موقع فراہم کیا ہے، تنہائی کا موقع ہے. تنہائی کے دنوں میں رمضان کا یہ مہینہ آ رہا ہے، تو غور و فکر کے اوپر سب سے زیادہ زور دیں. غور کریں اس بات پہ کہ کیا چیز کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور کیا اس کا سد باب ہے. یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کب ہوگا، کون کرے گا، یہ سارے بنیادی سوالات ہیں. اس پہ گہرائی کے ساتھ غور کریں. رمضان کے دن بھی اور رمضان کی راتیں بھی اس کورونا وبا کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں کو، بالخصوص مسلمانوں کو، اس بات کا موقع فراہم کر رہے ہیں. یہ آئسولیشن، یہ تنہائی، یہ گھروں کے اندر محصور ہونا، یہ ایک طرح کا تہنس ہے کہ جس میں سب سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے. 6 مرتبہ قرآن ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے، میں کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن 6 مرتبہ قرآن بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کی 6 آیتیں ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. کم از کم یہ آیات مبارکہ جو روزوں کی فرضیت سے متعلق ہیں، اگر اس رمضان کے مہینے میں ہم ان کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے اس پورے تناظر کے ساتھ، تو یہ ہماری اس امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین و امام المتقین والصالحین والطیبین والطاہرین وعلی آلہ اجمعین. اللہم انا نسألک بکل اسم موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لذنبا الا غفرتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد تسلیما کثیرا کثیرا. صلاۃ وسلام علی رسول اللہ. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.